الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره ولا ينقص من أجره شيئا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ماہ مبارک قریب آ رہا ہے اور چند دنوں کے بعد انشاءاللہ اللہ پاک کا بھیجا ہوا یہ عظیم مہمان اور یہ عظیم برکت و نعمت ہمارے پاس ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو یہ ماہ مبارک صحت، سلامتی اور عافیت ایمان کے ساتھ نصیب فرمائے. پچھلے جمعے یہ بات شروع ہوئی تھی کہ چونکہ نعمت بہت بڑی ہے اور پورے سال میں ایک موقع، ایک مہینہ ایسا آتا ہے جس میں اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں خاص انداز میں متوجہ ہوتی ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی تیاری اور اس کے لیے پہلے سے اپنی ترتیب کو منظم کریں. ایک مسلمان ماہ مبارک کی تیاری وقت سے پہلے کیسے کرے گا اور اس کو کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے یہ ماہ مبارک قیمتی بن جائے اور ہم اس کی برکتوں کو پورا وصول کر سکیں. چند باتیں اس مناسبت سے پچھلے جمعے عرض کی تھی اور آج بھی انشاءاللہ اس مناسبت سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے. اللہ پاک ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرمائے. ایک بات ماہ مبارک کی تیاری سے متعلق جو بڑی اہم ہے اور حدیث پاک میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ فرمایا کہ ہم اپنی عملی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو اس مہینے میں ختم کر دیں. ختم کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک مسلمان پہلے سے یہ کوشش تو ضرور کرے کہ بھئی یہ فلاں چیز عملی کمزوری ہے، غلط ہے، منع ہے، نقصان دہ ہے، اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے، رحمتیں برکتیں دور ہو جائیں گی. وہ عملی کمزوریاں، وہ کوتاہیاں جو آج ہمارے مزاج میں رچ بس گئی اور شاید ہی کوئی دن ایسا ہوتا ہو کہ جس میں ہم اس سے بچ سکتے ہوں یا بچنے کی کوشش کرتے ہوں.
کم سے کم انسان یہ ایک ہمت کر لے، اپنے ساتھ ایک وعدہ معاہدہ اور عزم کر لے کہ عام دنوں میں اور عام مہینوں میں بھی وہ بات غلط ہے، لیکن یہ کہ رمضان آئے، جنت کے دروازے کھلے، رحمتیں انتظار میں ہو، معافی کے اعلانات ہو، اللہ پاک نوازنے کے لیے تیار ہو، اور میں وہ ساری رکاوٹیں اپنے ساتھ جوڑ لوں جو مجھے محروم کر دیں، تو کتنی بڑی بد نصیبی ہو۔ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والجہل والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، فرمایا جو روزہ بھی رکھ لے پھر بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، روزہ رکھ لے پھر بھی جہالت کے بے مقصد بیہودہ کام نہ چھوڑے، اس پر عمل کرنے میں لگا ہوا ہو، تو فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ پاک کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ یہ صرف کھانا پینا چھوڑ دے۔ روزہ صرف اس کا نام تو نہیں ہے، یہ تو ایک روزے کی ظاہری شرعی شکل ہے، لیکن روزے کی ایک حقیقت ہے، ایک اس کی تربیت ہے، ایک اس کا پیغام ہے، ایک تبدیلی اس کے اندر اللہ پاک نے رکھی ہے۔ تو اگر ایک انسان روزہ بھی رکھتا ہے اور پھر جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے پھر بھی بد اخلاقی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے پھر بھی گالم گلوچ کر رہا ہے، لڑائی جھگڑے کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، جھوٹی قسموں پہ قسمیں کھا رہا ہے، کسی کا حق دبانے پہ پہلے بھی تلا ہوا اب بھی لگا ہوا ہے، یہ تو ہماری زندگی کی وہ عملی کوتاہیاں اور کمزوریاں اور گناہ ہے کہ جو میرے ساتھ زندگی بھر چل رہے ہیں، اور رمضان آیا پھر بھی چل رہے ہیں، تو یہ تو تیاری نہیں ہوئی، اب عادت بن گئی ایک چیز کی۔ عادت بننے والی چیز میں انسان حادثے کا انتظار نہیں کرتا، ہمت کرتا ہے۔ آج دیکھیں نا، بہت ساری چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہے جسمانی طور پہ، حد سے زیادہ میٹھے کا استعمال کہتے بھائی نہیں کریں۔ ہم کیا کہتے ہیں، جی مجھے کوئی شوگر میں کوئی ڈائبٹیز پیشنٹ نہیں ہوں، مقصد یہ کہ جو آیا تو بس بسم اللہ اور چوکڑی مار کے پھر اس کا حق ادا کریں۔ آج نہیں ہے، لیکن یہ چیز حد سے زیادہ استعمال ہو گئی، نقصان کر دے گی۔ ہم حادثے کا انتظار کرتے ہیں، بھئی سگریٹ نہ پیے، سگریٹ نقصان دہ ہے، یہ دل کو پھیپھڑوں کو خراب کرتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے ساتھ ایک طاقت ہے، ہم کہتے ہیں یار بس چل رہا ہے، کوئی خاص مسئلہ نہیں۔ اب جب کوئی حادثہ ہو جائے پھر کیا کرنا ہے جی؟ اور اس سے جڑی ہوئی ساری چیزیں آپ دیکھ لیں، تو نادانی یہ ہے کہ انسان ایک غلطی اس بنیاد پہ کرے کہ مجھے کچھ ہوا نہیں، چلو کرتے رہیں، خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو، نقصان ہو، جس سے پھر پیچھے آنا مشکل ہو، پھر انسان ان گزرے ہوئے دنوں کو یاد کرتا ہے۔ یہ تو دنیا اللہ پاک نے اس کو محل اور مکان اور ظرف بنا دیا کہ بھئی جو کوتاہیاں غلطیاں ہو رہی ہے، یہ زندگی موقع ہے، اس کی تلافی یہی کر لو، اس کا علاج یہی کر لو، اس کی اصلاح یہی کر لو۔ کل کو میدان محشر میں پیشی ہو اور پھر سوال ہو، اور پھر یہ انسان کیا کہے گا، ربنا اخرنا الی اجل قریب۔ قرآن کریم کتنا واضح طور پہ، پھر انسان کہے گا اے میرے رب مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں واپس جانا چاہتا ہوں، اب سب چیزیں صحیح کر کے آؤں گا۔ پھر موقع نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، انسان اتنے بڑے عظیم الشان مہینے سے پہلے
اپنے دل میں عزم ارادہ اور ہمت کرے تو صحیح، کوئی مشق کرے تو صحیح کہ آج موقع آئے غیبت کا، دل آیا، مجلس تھی، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی شروع ہو گئی، تو انسان کہے یار 3 دن تو رہ گئے، اور میں نے آج یہ عزم کیا تھا کہ بھئی میں تو عملی کمزوریوں سے دور رہوں گا، اور یہ اپنے اوپر جبر کر لے، زور کر لے، اس غیبت کا حصہ نہ بنے، نہ بولنے کا نہ سننے کا، اس جگہ سے اٹھ جائیں، یا ان کو روک دیں یا خود اس جگہ سے دور ہو جائے۔ یہ ہمت ہے دوستو، آج اس ہمت کی ضرورت ہے۔ تو ایک تو یہ ساری جو ہمارے ساتھ روحانی اخلاقی کمزوریاں آج جڑی ہوئی ہیں، اس سے بچنے کی پوری نیت، ارادہ اور اس پر عمل انسان شروع کرے۔ دوسری اہم بات یہ ہے، خاص طور پہ رمضان المبارک سے متعلق اور باقی 11 مہینوں میں بھی، مومن کی زندگی، ایمانی زندگی، یہ تنظیم اوقات کا نام ہے، نظم الاوقات جس کو کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں کہتے ہیں ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے میرا۔ سلجھے ہوئے سنجیدہ اور کامیاب لوگوں کو اگر آپ کبھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، پڑھنے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ لوگ جو اللہ کے وجود کے منکر تھے، چاہے وہ کافر نافرمان تھے، لیکن دنیا میں عروج پر گئے، بہت بڑے کام کر کے گئے دنیا کے اعتبار سے، آپ کبھی ان کی ہسٹری اور ان کی تاریخ کو پڑھیں، آپ کو یہ بات نمبر 1 پر ملے گی کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اوقات کو منظم کیا ہوا تھا۔ اب ہم کیا کر چکے ہیں؟ اب رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، 2 چیزیں ہمارے ذہن کے ساتھ جڑ جاتی ہے کہ رمضان میں کون سے کام زیادہ کرنے، سب نہیں، اللہ کا فضل ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ منظم ہوتے ہیں، لیکن اپنے جیسے کمزور لوگوں کی بات عرض کر رہا ہوں کہ 2 چیزیں ہمارے دماغ سے ابھی سے جڑ جائیں گی کہ رمضان میں کیا کرنا ہے۔ 2 چیزیں کیا ہے؟ ایک تو پیر لمبے کر کے زیادہ سے زیادہ سونا ہے، یہ تو آرام کرنا ہے نا، ابھی فجر پڑھ کے سوئیں گے اور پھر ظہر کی اذان پہ اٹھیں گے۔ کیوں جی؟ ہم رات کو نہیں سوتے۔ ایک تو ہم کراچی والوں نے ایک نئی چیز ایجاد کی ہے کہ جی ہم رات کو نہیں سوتے پورا، تو جی آپ کیا کرتے؟ کتنے پارے آپ تلاوت کر لیتے ہیں؟ کتنی تسبیحات پوری کر لیتے ہیں؟ تو وہ پوری رات جاگتے ہیں اس لیے کہ نیچے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، وہاں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور اگر وہاں اور یہاں کے دوست نہیں تو یہ ہاتھ کا دوست تو ہے، موبائل لگا ہوا ہے، 3 گھنٹے اسمارٹ فون کے اندر لگے رہیں گے، پھر سحری کریں گے، اور پھر وہ مسجد جس میں بالکل اذان کے 5 منٹ بعد نماز ہو، تاکہ زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے، بس نماز پڑھنی ہے اور پھر ریورس گیئر لگا کے جا کے بستر پہ جا کے سونا۔ یہ ہمارا نظم الاوقات ہے۔ دوسرا کام، یہ سیزن آ رہا ہے تو 8 روزہ 10 روزہ، اب تو 6 روزہ ماشاءاللہ، 3 روزہ تراویح کا حافظ صاحب ڈھونڈے جو آپ کو 2 سے 2.5 گھنٹوں میں فارغ کر دے۔ جی پھر کیا کرنا ہے؟ جی پھر 8-10 دن کے بعد تو پھر مارکیٹ سے رات آنا ہی 3-4 بجے ہے مجھے، پھر سارا وقت دکان کا ہے اور مارکیٹ کا ہے۔ یہ ہمارے تنظیم الاوقات ہے عمومی ماحول کا۔ آپ حضرات بھی اس کو شاید صحیح سمجھیں گے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ ہم اس رخ پہ چل پڑے۔ مومن کی ایمانی اور رمضانی زندگی کا نظم الاوقات یہ نہیں ہے۔ ہم نے تو ایک ایسا ٹائم ٹیبل بنانا ہے کہ بھئی وہ مہینہ شروع ہونے لگ گیا ہے کہ جس میں روزانہ اللہ پاک کی طرف سے لاکھوں لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، جہنم سے خلاصی ہوتی ہے، جنت کے فیصلے ہوتے ہیں۔
وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں اللہ نے وعدہ فرمایا کہ اپنے بندے کی ایک دن کی دعا، ایک رات کی دعا میں ضرور قبول کروں گا۔ وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک فرض 70 فرضوں کے برابر، ایک نفل کا اجر فرض کے برابر کر دیا جائے گا، جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، پھر مغفرت ہے، پھر جہنم کی آگ سے خلاصی ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر میرے اور آپ کے سامنے ہو تو پھر ہم کیسے اس کو منظم کر کے بازار میں بیٹھ جائیں یا پھر 6-7 گھنٹوں کی نیند کریں؟ آرام کرنا ہے، اس کی نفی نہیں، آرام ضرور کرنا ہے رمضان میں، لیکن یہ کہ بھائی وہ نوافل جو 11 مہینے ہم نہیں پڑھتے، نہیں پڑھ سکے، وقت نہیں ملا، سستی ہو گئی، اس مہینے میں بھی نہیں پڑھے، فائدہ؟ کم سے کم اتنا تنظیم الاوقات میرے پاس ہو کہ بھائی اس مہینے میں کوئی فرض نماز تکبیر اولیٰ سے ضائع نہ ہو جائے مجھ سے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ کوئی نماز بھی، 5 نمازیں اس پورے مہینے کے اندر جو دن کے جو رات کے نوافل ہیں وہ میں نے ضرور پڑھنے۔ بھئی یہ تو ایک مہینہ آتا ہے، بے اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، رات کے تہجد ہے، یہ 4 نوافل ہوتے ہیں نا جو خصوصی ہوتے ہیں۔ تو بھئی اب ایسا نظم الاوقات ٹائم ٹیبل میرے پاس ہو کہ میں صبح کا آرام اس وقت شروع کروں جب میں اشراق پڑھ چکا ہوں، پھر جب اٹھوں 11 بجے، 11:30 بجے، 12 بجے، زوال سے پہلے پہلے کا وقت ہو، جب بھی اٹھیں وضو کر کے پہلے چاشت کے نوافل پڑھیں، مغرب کی نماز پڑھی اور 2 رکعت سنت پڑھی، اس کے بعد تسلی کے ساتھ 2 کر کے 6 رکعت نفل اوابین پڑھ لیں، اور رات کو جب تراویح سے سب سے فارغ ہو کے کھانا کھائیں، تھوڑا آرام کر لیں، ضرور کر لیں، برکت کے لیے لیٹ جائیں، پھر اپنے تہجد کے 8 رکعت نوافل روز پڑھ لیں، روز 8 رکعت نفل تہجد کے پڑھیں جو سب سے افضل ہے۔ کتنے قرآن ختم کرنے ہیں رمضان المبارک میں، یہ ترتیب آپ نے ابھی بنانی ہے۔ یہ چیزیں حادثاتی طور پہ نہیں ہوتی، حادثاتی طور پہ جو چیزیں بنتی ہیں اس کی عمر اور جذبات بہت مختصر ہوتے ہیں، 1-2 دن آپ پڑھیں گے، تیسرے دن غائب ہو جائیں گے۔ آپ طے کر لیں کہ بھئی ایک عشرے میں 1 قرآن ختم کرنا ہے، یہ تو کم درجہ ہے، 1 عشرے میں 1 قرآن ختم کرنا ہے، تو بھئی پھر ہر روز کتنے پارے تلاوت ہونے چاہیے؟ 3 پارے، کوئی مشکل نہیں، 3 پارے تلاوت کا نظم بنانا ہے، مجھے روز بنانا ہے، اور یہ مشکل ہے، چلے میری سپیڈ بڑی کم ہے، میں 2 قرآن ختم کروں گا، پھر 15 دن کی اس، اور یہ بھی نہیں بہت ہی زیادہ مشکل ہوتی ہے مجھے، تو بھئی 1 قرآن ختم کرنا ہے تو پھر تو 1 پارہ روز تلاوت کرنا ہے۔ تلاوت کے لیے آپ کو ٹائم ٹیبل بنانا پڑے گا دوستو، یہ حادثاتی چیز نہیں ہے کہ جب موقع ملا جی میں پڑھ لیتا ہوں، نہیں، آپ فجر کے بعد جہاں نماز پڑھی، دعا ہوئی، آپ نے تلاوت کرنی ہے وہاں بیٹھ کے۔ اگر ہمت ہے، آپ کو یقین ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال لیں گے تو ٹھیک ہے، گھر جا کے تلاوت کر لیں، ہر نماز سے 15 منٹ پہلے دے، 15 منٹ بعد میں دے، جہاں آپ نماز پڑھیں وہاں جا کے تلاوت کریں۔ تو قرآن کا مہینہ ہے، تلاوت کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے تسبیحات ہیں، تسبیحات پوری کرنی ہے، درود شریف، تیسرا کلمہ، استغفار، پہلا کلمہ، لفظ اللہ کا ذکر، یہ ہر روز کرنا ہے، صبح بھی پورا کرنا ہے، شام کو بھی پورا کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں تو یار بہت مشکل نہیں ہو جائیں گی، کوئی مشکل نہیں۔ مشکل اس وقت ہوتی ہے جب ہم اپنی زبان کو بے مقصد کاموں کے اندر لگا کے رکھتے ہیں، یہ گھنٹوں ایسے ہی بیکار جا رہے ہوتے ہیں۔ دکان میں، کاروبار میں، گاڑی میں بیٹھا ہوا ساتھی وہ اپنے پاس تسبیح رکھے۔ ہم ہمیشہ عرض کرتے ہیں رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنے لیے تسبیح نئی خرید لیں، قرآن کا ایک نسخہ خرید لیں، ایک ٹوپی خرید لیں، رومال خرید لیں، اس نیت کے ساتھ خریدیں نئی چیزیں کہ میں رمضان کی تیاری کر رہا ہوں، آپ کو فرق محسوس ہوگا دوستو۔
فرق لگے گا آپ کو. پھر ہر نماز کے بعد، ہر نفل کے بعد دعا مانگنی، خاص طور پہ تہجد کے بعد. بھئی مجھے 10-15 منٹ تسلی کے ساتھ دعا مانگنی. یہ اعمال والی زندگی کا ٹائم ٹیبل ہے، نظم الاوقات ہے. یہ ہم نے ابھی آج سے بنانا ہے. اچھا بھئی تراویح کہاں پڑھنی ہے؟ بھئی ہم تو ہر سال 15 روزہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی. 27 روزہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. 21 روزہ پڑھتے ہیں. ایک نظم طے کر لیں ابھی سے، آپ نے تراویح کہاں پڑھنی. یہ کہ چلے دیکھیں گے ایک دن یہاں پڑھ لی، پھر دوسرے ساتھی نے کہا کہ بھئی مجھے تو 40 منٹ والے مل گئے. ہمارے ہاں تو یہ کار خیر چل رہا ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ تو اتنا ٹائم لگاتے ہیں، ہمیں تو ماشاءاللہ ایسے مل گئے جو 4th گیئر سے پیچھے ہی نہیں آتے. اس کو ڈھونڈنا ہے ابھی. اتنی بڑی عبادت جس میں پورا قرآن کریم سنایا جائے گا، اس کے لیے میں 40 منٹ والا قاری صاحب ڈھونڈ رہا ہوں. نہ کچھ پڑھا سمجھ آ رہا ہے، نہ کھڑے ہوئے کو سمجھ آ رہا ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے. یہ سکون کے ساتھ عبادت کرنے کا اور اللہ کو وقت دینے کا مہینہ ہے دوستو. اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مجھے دین کی کچھ نہ کچھ اتنی سمجھ اور علم سیکھنا ہے کہ میں مزید سیکھ سکوں. دین کی معلومات میرے پاس آئے. ہر مسجد میں اس مہینے میں کچھ نہ کچھ سلسلے ہوتے ہیں. بھئی اس نماز کے بعد حدیث سے متعلق بات ہوگی، اس نماز کے بعد مسائل ہوں گے، تراویح کے بعد خلاصہ ہوگا، ہے نا. ہر نماز کے بعد تعلیم ہوتی. اب وہ 5-5 منٹ ہے دوستو. ہم کیا ظلم کرتے ہیں، بس سلام پھیرا، اپنی 2 رکعت سنت نفل پڑھی، وہاں سے چپل لیا اور سیدھا دروازے سے اڑن چھو ہو گیا. مقصد یہ کہ یہ امام صاحب فارغ البال ہے اور یہ بزرگ حضرات جو ہے یہ ویسے ہی گھر میں تنگ ہیں، مجھے تو بہت سارے کام پڑے ہوئے ہیں. جی آپ مجھے بتائیں اس زندگی میں وہ کون سا وقت اور لمحہ آئے گا کہ جس میں میں یہ کہوں کہ مجھے بھی کچھ دین سیکھنا چاہیے، مجھے بھی سیکھنا چاہیے، کچھ بیٹھ کر میں نیک ماحول مجلس میں بھی اختیار کر لوں. ٹھیک ہے آپ کو 100% بات سمجھ نہیں آ رہی، 10% تو آئے گی. کتنے مسائل ہوتے ہیں جس میں ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں. میں تو اب ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں، بعض دفعہ ساتھی آتے ہیں جی اس طرح، میں کہتا ہوں آپ آج صبح فجر کے بعد تھے مسائل کی مجلس؟ نہیں جی میں جلدی چلا گیا تھا. یہی مسئلے آج فجر میں بیان ہوئے لیکن آپ کو توفیق نہیں تھی، آپ نے سنے نہیں، اپنے روزے کو فاسد اور خراب کر دیا. تو اگر 3-4 منٹ رمضان میں بھی نہیں ہے میرے پاس مسائل کے لیے، حدیث کے لیے، قرآن کے خلاصے کے لیے، تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے دوستو. آخر کی 10 صورتوں کی اصلاح کرنی ہے. میری کم سے کم 10 صورتیں ایسی ہو جو صحیح ہو. کیسے ہوگی اس کے لیے فکر آپ نے کرنی ہے. جیسے ہر کام کی ہم فکر کرتے ہیں، بھئی کیسے ہوگی، کس ساتھی سے بات ہو، کس قاری صاحب سے میں وقت مانگوں، ان کے ساتھ جڑ جاؤں. یہ نظم الاوقات ہے. ابھی سے اعتکاف سنت کی ترتیب بنانی ہے. جو ساتھیوں کا ابھی تک نہیں ہوا اعتکاف، ابھی تک موقع نہیں ملا، اور وہ یہ کہیں کہ جی آئندہ سال دیکھیں گے نا، کتنے سال گزر گئے اس کے اندر. تو اپنا سنت اعتکاف لازمی، اور اس کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ آپ ابھی سے نظم بنائیں. پھر میں کہوں گا جی 19 رمضان کو آفس میں اپلیکیشن دی، وہ قبول ہی نہیں کر رہے، وہ کبھی بھی نہیں کریں گے، بلکہ اب تو 19 رمضان کو آپ مسجد آئیں گے وہ آپ کو اعتکاف میں بھی نہیں بٹھائیں گے، اس لیے کہ وہ بھی فارم پہلے سے دے چکے ہوتے. جب دنیا کے سارے کام ایک نظم و ضبط سے کرنے کو ہم سمجھ چکے ہیں، یہ تماشا یہاں کیوں ہوتا ہے پھر؟ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، رمضان کی تیاری میں ایک اہم ترین چیز اپنے لیے تنظیم الاوقات ہے، نظم الاوقات. اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں. تیسری اہم بات یہ ہے کہ یہ مہینہ پاک صاف ہے اور یہ بندوں کو پاک صاف کرتا ہے. کچھ ایسی گندگیاں ہوتی ہیں جو ہمارے دلوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، دل کے امراض ہوتے ہیں.
اپنے دلوں کو پاک کرنے کی فکر کرنی ہے دوستو. دل پاک ہو جائے. دل کے اندر یہ حسد اور کینہ اور بغض، کسی کے لیے غلط جذبات، یہ چیزیں ہم نے دلوں میں اتنی پکا لی ہے کہ بس رات سوتے ہیں تو پریشان، صبح اٹھتے ہیں تو پریشان. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. جب اسلام لائے تو ان کی عمر تھی 30 سال. کتنے سال؟ اور جب شہید ہوئے، غزوہ احزاب میں زخمی ہوئے، پھر شہید ہوئے، اس وقت عمر تھی 36 سال. تو بتائیں اسلام میں کتنے سال گزارے؟ 6 سال. 6 سال تو کوئی لمبا عرصہ نہیں تھا نا، اتنا لمبا تو نہیں. 36 سال عمر. لیکن وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کے ساتھ 3 بشارتیں. ایک تو یہ تھی کہ یہ عشرہ مبشرہ میں آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے جن 10 حضرات کو جنت کی بشارت ملی نام لے کر، ان میں حضرت سعد بھی شامل تھی. دوسرا، جب ان کا انتقال ہوا، تیر لگا ان کو، کئی دن زخمی رہے، پھر دم توڑ گئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ سعد کی وفات اور شہادت پر اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے. تیسرا، جب ان کی نماز جنازہ ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سعد کے جنازے کے لیے خصوصی طور پہ 70,000 فرشتے آسمانوں سے آئے. کتنی بڑی فضیلتیں ہیں دوستو. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہی صحابی ہیں اور انہی سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سعد جنتی ہے. مسجد میں آتے ہوئے فرمایا کہ جنتی کو دیکھ لو. انہوں نے فرمایا کہ میں ایک تو کسی اپنے مسلمان کے لیے دل میں کینہ نہیں رکھتا، دوسرا فرمایا کسی کے لیے کھوٹ نہیں رکھتا، تیسرا فرمایا میرے کسی مسلمان بھائی کو اللہ نے نعمت دی ہو میں اس پہ کبھی حسد نہیں کرتا ہوں. دیکھیں باتیں بھی 3 ارشاد فرمائے علماء نے لکھا، انعام بھی اللہ نے ان کی موت کے وقت 3 ان کو عطا فرمایا. آج ہم دیکھیں نا، ہم کس رخ پہ چل پڑے. کسی کو خوش دیکھیں گے تو میں پریشان ہو جاؤں گا. بھائی وہ نعمت اللہ نے اس کو دی ہے، میں کیوں اس پہ اندر سے کڑن اپنے اندر پیدا کر لوں. کسی کے لیے برے جذبات، کسی کے حادثے کی خبر پہ مجھے خوشی ہو جائے، سمجھ جائیں دل انتہائی درجے کا مریض اور بیمار ہو چکا. یہ دل کی اصلاح ہے، اندر کی پاکی ہے. رمضان المبارک میں ایک مسلمان اس حال میں جائے اور اس حال میں روزے رکھے کہ دل کے ساتھ یہ ساری گندگی اور غلاظتیں جڑی ہوئی ہو، کتنی محرومی کی بات ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ صبر کا، مواسات کا، ہمدردی کا مہینہ ہے، انسان ابھی سے ایک ذہن بنائے کہ میرا مالی بجٹ کیا ہے، رمضان میں کیسے گزار سکتا ہوں. اپنے لیے تو مالی بجٹ انسان بناتا ہے اور بنانا چاہیے، لیکن اب اس مہینے میں چونکہ دوسرے کے خیال رکھنے کے فضائل ہیں، دوسرے کو افطار کرنے کے فضائل ہیں، دوسرے کی غمخواری کرنے کے فضائل ہیں، میں خود اپنی کیفیت کو دیکھ کر ابھی سے اس کی ایک پلاننگ کروں کہ بھئی میں تو روز ایک روزہ دار کو تو افطار کرا سکتا ہوں، بھئی 30 روزہ داروں کو افطار کراؤں گا، خاندان کے اتنے لوگوں کی ضروریات کا خیال کروں گا، ان کے بچوں کے لیے عید کے لیے فکر کروں گا. یہ ساری چیزیں ابھی سے سوچیں دوستو، ابھی سے ہمارے نظم کے اندر شامل ہو جائیں. تو یہ امور خیر ہے. جب یہ ہم اپنے ایک مزاج اور دعا اور عزم اور ارادے اور ہمت کے ساتھ اپنے اندر لانے کی فکر کریں گے اور 2-3 دن بعد شروع ہونے والے ماہ رمضان کی طرف جائیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس مہینے کی برکتیں اللہ پاک کس انداز میں دیتے. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.